اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے، ایک سوال آیا ہے کہ ہمیں دین میں کشش کیوں معلوم نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اس میں دنیا کی تو ہمیں کشش معلوم ہوتی ہے، لیکن دین کے لیے یا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہمیں کشش کوئی معلوم نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں دین میں کشش کیوں معلوم نہیں ہوتی، یا ہمیں کیوں نہیں لگتا کہ دین میں کوئی کشش ہے۔ اصل میں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن سے سمجھ سے کام نہیں لیا ہے، اور ہمیں ایک مغالطہ لگ گیا ہے، مغالطہ، دھوکہ یہ لگ گیا ہے کہ ہمارے سامنے جو بھی ظاہر ہے اس کو ہم اصل سمجھ بیٹھے ہیں، اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور اسی میں ہم نے اپنا مستقبل ڈھونڈ لیا ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ دنیا میں ہمارا مستقبل نہیں ہے۔ ہمارا مستقبل شروع ہوگا جب ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، تو اس وقت ہمارا مستقبل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس غلط فہمی سے دور، یعنی اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ دھوکے کا انسان شکار ہو تو وہ تو دھوکے میں رہے گا۔ جہاں تک دین کا اور ہماری اصل حقیقت کا معاملہ ہے، تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ہماری نظر سے غائب ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں اپنی حقیقت بھی ہمیں نظر نہیں آتی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ تو نظر ہی نہیں آتی، اور یہ بہت سی چیزیں۔ بہرحال جن چیزوں کا تعلق جو باطن سے ہے، اس پہ ہمارا یقین اس لیے نہیں آتا کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ تو انسان کی جو حواس خمسہ ہیں، اس کی زد میں کوئی چیز نہ آئے تو پھر یہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ اب یہ کیسے ہوگا کہ ہم حقیقت کو سمجھ لیں؟ اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ قیامت کے دن جب دوزخیوں کو دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، تو وہ ایک افسوس کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ کاش کہ ہم کچھ سمجھ سے کام لے لیتے، سوچ لیتے، آج یہ دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ یہ تو دیکھیں ہماری دنیا میں بھی ایسا کرتے ہیں، ہم سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں، ہر معاملے میں سوچ سمجھتے ہیں۔ آپ کو کوئی کہتا ہے، ایک آدمی کے پاس 50 کروڑ روپے ہیں، کوئی اسے کہتا ہے کہ 10,000 روپے مجھے دے دو، تو وہ کہے گا کہ یار کیا چیز، کیوں ضرورت ہے تمہیں، کیا چاہیے، کیا ضرورت ہے، 10 مرتبہ سوچے گا، پھر 100 روپے دے کے ٹرکا دے گا اسے۔ 50 کروڑ روپے، اور وہ آدھے گھنٹے انٹرویو لے گا، کب دو گے، یہ 10,000 مانگ، مجھے کب واپس دو گے، کس وقت دو گے، کہاں دو گے، ٹائم پوچھے گا پھر، اور پھر کہے گا یار یہ چھوڑو، اور باتیں چھوڑو، یہ 100 روپے لے لو۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ سے تو کام لیتے ہیں دنیا میں۔ وہ پشتوں میں ہمارا ایک رحمان بابا کا شعر بھی ہے کہ دنیا پکار کے ہر سڑے عقل دے، ہوچی سڑے پہ سڑے قیگی آغا عقل لا بل دے۔ تو عقل چاہیے، اس کے لیے سوچنا چاہیے، اپنے وجود پہ سوچیں۔ مختصر میں بات کر رہا ہوں آپ کو، اپنے وجود پہ سوچیں۔ میں آج سے 100 سال پہلے کہاں تھا، 100 سال بعد کہاں ہوں گا، نہیں ہوں گا، نہیں تھا، نہیں ہوں گا۔ اب یہ جو ہوں، تو میرا وجود کیوں ہے، کس لیے آیا ہوں، میرا خالق کون ہے، کس نے مجھے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے، یہ باتیں سوچنی چاہیے۔ اتنے آپ سفر پہ آپ آئے ہیں، آپ کا وطن یہ نہیں ہے، آپ کا وطن عالم بالا ہے، عالم ارواح ہے، وہاں پھر آپ نے جانا ہے، باطن کے پاس پھر جانا ہے آپ نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ نے سوچنا ہوگا، ضرور سوچنا ہوگا کہ میرا خالق کون ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ بس اس کا جواب جو ہے پھر قرآن اور حدیث میں ہے۔ تو اس طریقے سے پھر تفصیل آپ کو قرآن اور حدیث سے مل جائے گی، تو پھر آپ کو معلوم ہوگا، پھر
قرآن میں اللہ تعالیٰ جنت کی تفصیلات بتاتا ہے، اس پہ آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ آپ کو دوزخ کی تفصیلات بتاتے ہیں، اس پہ بھی آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ یعنی قرآن میں جو بات ہے اس پر یقین کرنا ہوگا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا نہ تو قرآن پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے، نہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچنی ہوں گی، سمجھنی ہوں گی، اس کے بعد ہی آپ کسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ تو پھر اگر آپ اعتماد اور بھروسہ کر لیں گے، پھر آخرت میں آپ کو کشش نظر آنے لگے گی کہ بھئی میں جو چاہوں گا وہ ہوگا، اور جو منگواؤں گا وہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر نعمتیں، وہ کیسی کیسی شرابیں ہوں گی اور کیسے آپ کے محلات ہوں گے، یہ سب چیزیں کل ملنے والی ہیں آپ کو۔ ہمارا تو اعتماد ہی نہیں ہے، ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے۔ وہ پشتو میں کہتے ہیں دل ترا کال ترا نغواڑ، تو ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے آخرت پہ۔ تو یقین یہ پیدا کرنا ہوگا، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ یقین کیسے پیدا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم